بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم باب دوم کا سبق نمبر 2 اور اس کا خلاصہ اور تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور جانیں گے کہ ان کے حاصلات تعلم میں کیا ہے، اس سبق کے متن میں کیا ہے اور مشق میں آپ سے کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے نبوت و رسالت، یعنی اس میں ہم نبوت اور رسالت کے بارے میں جانیں گے، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا مقصد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے اس کے SLOs کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے 2 حاصلات تعلم یعنی SLOs ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس بات کو سمجھ کر ایمان پختہ کریں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی دنیا میں بھیجا۔ مبعوث فرمایا یعنی دنیا میں بھیجا۔ تو آپ نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو کس لیے بھیجا؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے۔ اور دوسرا SLO ہے اس بات پر ایمان پختہ کریں کہ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں حاصلات تعلم کے ذریعے سے ہم نے 2 باتیں سیکھی۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی رہنمائی۔ اور اس بات پر آپ نے، اور دوسرا SLO کہ اس بات پر پختہ یقین رکھیں، پختہ ایمان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا۔ یہ ہے اس سبق کے حاصلات تعلم۔ اب چلتے ہیں اور سبق کے صفحات کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سے آپ کے سامنے معلومات موجود ہیں۔ اگر آپ اس صفحے کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کے QR کوڈ موجود ہے جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد SLOs اور SLOs کے بعد انشاءاللہ اگلا QR کوڈ، جس کے بعد ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ کے سامنے کچھ سوالات موجود ہیں اور وہ سوالات آپ کی ذہنی بیداری کے لیے ہیں۔ اس کے بعد سبق کا متن ہے جس میں ہم آپ کو نبی اور رسول کا معنی بتائیں گے، ان کی اہمیت بتائیں گے اور ان کی بعثت کا مقصد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ایک باکس ہے جس میں ہم آپ کے سامنے کچھ مزے کی معلومات شیئر کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم چلیں گے سبق کی جانب اور آپ کو ختم نبوت کے بارے میں بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے اور یہ کیسے ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت پر انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ حدیث آپ نے باحوالہ زبانی یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں، اور الفاظ معنی کے بعد انشاءاللہ ہماری مشق کا آغاز ہوتا ہے۔ مشق کے آغاز میں سننا بولنے کے سوالات ہیں۔ آپ نے ان تمام سوالات کو خوب غور سے سننا ہے اور ان کا آپ نے زبانی جواب دینا ہے، لکھنے آپ نے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوالات آگے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے MCQs ہیں، آپ کے سامنے ایک عبارت دی گئی ہے اور اس کے نیچے 3 آپ کے سامنے آپشنز رکھے گئے ہیں جن میں سے آپ نے درست ترین جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب آپ سبق پڑھیں گے تو یہ سوالات حل کرنا انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ آپ نے ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے، اور اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں آپ نے 1 لائن میں، اور آپ نے میکسیمم 1 سے 1.5 لائن میں آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کے سامنے 4 سوالات ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں جن کی مدد سے انشاءاللہ تعالی آپ سبق کی بہترین تفہیم کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہیں برائے اساتذہ، جس میں سبق سے متعلق اساتذہ کے لیے کچھ اہم نکات موجود ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی پڑھائی کو اور سبق پڑھانے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر ایک عملی منصوبہ حسب معمول موجود ہے، اور یہ عملی منصوبہ آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے، اس کا آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اور آخر میں مزید پڑھیں، اور ایک لنک ہے، اس لنک کی مدد سے آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلچسپ واقعات سن سکتے ہیں۔ یہ ہے اس سبق کے حاصلات تعلم، اس کا متن اور اس کی مشق سے متعلق ایک تعارفی لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اور آپ اس سبق کے آغاز کے لیے بہت بے تاب ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے۔ فی امان اللہ۔